أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. نبی کی عظمت، نبی کی رفعت میں رب کا دیکھو کلام آیا. نبی کی عظمت، نبی کی رفعت میں رب کا دیکھو کلام آیا. کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا، کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا. ہم نے اذان سحر سے سیکھا یہ ہنر، ہم نے اذان سحر سے سیکھا یہ ہنر. لو خواب دیدہ ہی صحیح تم صدا دیتے رہو. الحمدللہ 29 جولائی سے شروع ہونے والا سلسلہ آج 13 تاریخ کو تقریباً 1.25 مہینے کا ٹائم ڈیوریشن بنتا ہے، مکمل ہوا. خدا ہمارے استاد عامر سہیل صاحب کو برکت دے جنہوں نے ہمارے علم میں پختگی پیدا کی. شیخ صالح حسینی حافظ اللہ تعالی ادب کے کبار شیوخ میں سے اور اس ٹائم حیات ہیں اور وہاں ان کے مختلف ملاقات ہوتے ہیں، مختلف لیکچرز ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب العلم میں یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ کی علم سیکھیں، کوئی فن سیکھیں، تو آپ اس فن کو اس بندے سے سیکھیں جو بندہ اس فن میں مہارت رکھتا ہے. مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں دوسری خوبی یہ ہو کہ وہ خیر خواہ بھی ہو آپ کے ساتھ. وہ خیر خواہ ہو کہ میرے شاگرد، میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں. اور الحمدللہ ہم نے یہ باتیں اپنے شیخ میں پائیں. میں نے اصلاً شیخ صاحب کا نام کافی دیر سن رہا تھا. میرے والد محترم 2007 میں انہوں نے شیخ صاحب سے پڑھا تھا. میری سسٹر بھی شیخ صاحب پڑھتی رہی. تو ایک نام تھا کہ شیخ عامر سہیل صاحب پڑھنا ہے، ہمارے حرون بھائی ہیں. انہوں نے اکثر کہتا تھا کہ یار کوئی پروگرام ترتیب دیں تو ہم ساتھ چلیں، لیکن ہر مرتبہ ملتوی ہوتا ہوا، پوسٹ پون ہوتا یہاں آ کے اس انتہا ہوئی. میرے ساتھ کافی دوست تھے لیکن ہم اخیر میں 3 سے 4 بھائی بچے ہیں، حالانکہ ہم 10-12 تھے. تو جو ہم نے یہ استقامت اللہ تعالیٰ نے ادا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ہم ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جو لوگ اس کورس میں ابھی تک نہیں آئے، یہ اس کورس کی افادیت سے، فائدے سے نابلد ہے، کہ واللہ سے میں قسم کھا رہا ہوں کہ یہ کورس نہایت مفید ہے. میں درس نظامی کرتا ہوں، میں اس کلاس کے اس علم کے ساتھ منسلک ہوں، لیکن واللہ عوام الناس کے لیے بہت ہی مفید کورس ہے، بہت مفید کورس. ہمارے ساتھ ایک ہمارا بھائی عبد المعز ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا ہے 5th کلاس میں، ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا. ہم سے زیادہ تیز ہے، ہم سے زیادہ سمجھتا ہے. وہ کیا بات ہے، ایک اس کی اپنی لگن، دوسرا اس کورس کی افادیت سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس میں،
اس کورس کو رات دگنی چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تک یہ پیغام پہنچائے کہ جو لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ قرآن کے جو لوگوں کو نکالنے کے لیے آیا تھا گمراہیوں سے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، محترم بھائیوں، میرے بڑے بھائی ہیں محمد افضل صاحب، وہ صبح کی کلاس لیتے ہیں یہاں قاری عثمان صاحب کے پاس. تو انہوں نے میرا یہ ذہن بنایا کہ یہ کلاس لگ رہی ہے اور تم چلے جاؤ، ورنہ میں تو آنے والا نہیں تھا. انہوں نے مجھے تیار کیا اور ذہن بنا کے بھیج دیا. اور جب میں آ گیا پھر کلاس پڑھنے کے بعد اب جو میں اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کے سامنے، یقین جانیں میں وہاں بیٹھا تھا اور میں یہ بات سوچتا رہا کہ یہ تاثرات مجھے کیا بیان کرنے ہیں، مجھے کہاں سے بات شروع کرنی چاہیے اور کہاں ختم کرنی چاہیے. اس بات میں یقین جانیے کہ اس وقت میرے دل و دماغ کے اندر جذبات کا ایک سمندر مجزن ہے. میں سمجھ نہیں پاتا کہ میں اپنی بات کا آغاز کہاں سے کروں. ایک طرف تو اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ احسان فرمایا ہے کہ ایک بہت بڑی سعادت یہ نصیب ہوئی کہ یہ کورس مکمل کیا. تو دوسری طرف وہ لمحات مجھے یاد پڑتے ہیں کہ جب ہم سر کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے اور وہ ماحول اور وہ محبت کا انداز اور وہ لمحات، یقین جانے وہ ساری زندگی شاید یاد رہیں گے. یہ زندگی کا ایک سرمایہ ہوگا کہ ساری زندگی میں شاید ان کو بلا نہیں پاؤں. میرے بھائیوں، میرے بہت سارے ساتھیوں نے یہاں آ کے بات کی، سر کے بارے میں بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک استاد جو پڑھانے والا ہوتا ہے نا، پڑھانے والے بہت استاد ہوتے ہیں، لیکن بڑی مشکل بات کو بڑی آسان بنا کے اپنے طالب علم کے سامنے رکھ دینا، یہ اللہ نے خاص لوگوں کو صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے. اور پھر یہ نہیں کہ کلاس ہو رہی ہے، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو میرے جیسے نالائق ہوتے ہیں، جنہیں بات سمجھانے کے لیے بار بار بات سمجھانا پڑتا ہے. سر کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ یہ آخری اس اسٹوڈنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلتے تھے. آگے اس وقت تک نہیں چلوں گا جب تک یہاں سے مجھے وہ جواب نہیں ملے گا جو اب تک میں مطمئن نہ ہو جاؤں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا. میرے بھائیوں، یہ صلاحیت اور یہ سوچ اور یہ جذبہ جب تک نہ ہو اس وقت تک کوئی اچھا استاد نہیں بن سکتا. میں استاد محترم کو خاص طور پر اس موقع پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے. میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ جس انداز سے یہ ہمیں پڑھاتے رہے، ابھی بھائیوں نے، میرے دوستوں نے بہت اچھے جذبات ان کے بارے میں اظہار کیا. سچی بات تو یہ ہے کہ میں وہ الفاظ ہی نہیں پاتا کہ جن الفاظ کے ساتھ انہیں خراج تحسین پیش کرتا، کہ جس انداز سے انہوں نے ایسے لوگوں کو اتنی مشکل کام کو بھی آسان بنا کے پیش کر دیا کہ ہم نے کہا یار یہ بات تھی، ہم نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ عربی اتنی آسان ہوتی ہے، یا ہمیں اتنے چند دنوں کے اندر عربی کے ہمیں یہاں سے اٹھا کے اس لیول پہ لے آئیں گے. یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اس استاد محترم کو یہ خاص صلاحیت دی. اور مجھے یہ لگتا تھا جب ہم بیٹھ کے کلاس پڑھتے تھے کہ شاید اللہ نے انہیں عربی کے لیے چن لیا ہے، اپنی اس زبان کے لیے جو جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، میرے اور آپ کے نبی کی زبان ہے. اس زبان کو سکھانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے عامر سہیل صاحب کی لگائی ہے اور اس سعادت سے انہیں اللہ نے بہرہ مند فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ سارے ہی دوست اس بات کے مستحق ہیں، قاری عثمان صاحب، اور خاص طور پہ میں اس درویش اپنے بھائی محترم امین صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں، جو پیچھے رہ کے، جنہوں نے کبھی خود نمائی کی بات ہی نہیں ہے، نہ سلے کا شوق ہے نہ خود نمائی کی کوئی بات ہے. ہمیشہ میں نے اس درویش کو دیکھا کہ لگن ہے اس کے اندر کہ کسی طرح لوگ آئیں اور کلاس پڑھ کے چلے جائیں. میرے بھائیوں، میں ایک اپنے جذبات کا اور اظہار کرنا چاہتا ہوں. میں جب عربوں کو دیکھتا تھا نا، آپ ٹیلی ویژن کی سکرین پہ اس کو دیکھتے ہیں، ان کو کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے حرم کے اندر اور عربوں کی ہچکیاں بن رہی ہیں، پیچھے قرآن سن رہے ہیں اور روئے چلے جا رہے ہیں. میں سوچتا تھا کہ یار ترجمہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں،
لیکن یہ کیفیت کیوں نہیں بنتی؟ یہ کیفیت ہمارے اوپر طاری کیوں نہیں ہوتی؟ لیکن بات جو سمجھ آئی نا، جب عربی کے وہ چیزیں، وہ اسرار و رموز پڑھے، جب وہ چیزیں پڑھی، جب انہوں نے بتایا کہ یہ عربی کا یہ اصول ہوتا ہے. جب یہ سر آپ پڑھا رہے تھے لائے نفی جنس آپ نے پڑھایا اور آپ نے کلمہ پڑھایا، میں سوچتا تھا یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تھی نا لوگوں کے سامنے، تو اتنی بڑی مخالفت کیوں ہوئی تھی؟ لوگ اتنے کیوں جانی دشمن بن گئے تھے؟ وہ تو صادق و امین کہا کرتے تھے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں کرتے، اتنے بڑے کیوں دشمن بن گئے؟ اس لیے بن گئے، یہ لائے نفی جنس نے مجھے بتایا کہ جب کلمہ یہ کتنی بڑی چیز تھی، انہیں سمجھ آئی تھی کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیا تو سب کی نفی ہے، سب کو چھوڑنا پڑے گا. یہ اگر لائے نفی جنس نہ پڑھتے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ کلمہ ہمیں سمجھ میں نہ آتا. یہ کلمہ اس دن سمجھ آیا تھا جس دن سر نے یہاں لائے نفی جنس پڑھایا اور ہمیں بتلایا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے. اس دن میں سمجھا کہ کلمہ کس چیز کو کہتے ہیں، ہمارے اوپر وہ کیفیت کیوں طاری نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، مجھے یہ بات بھی اس دن سر سے یہ سمجھ آئی جب سر نے بتایا کہ یہاں قرآن مجید کی آیت لکھتے تھے، یہاں حدیث لکھتے تھے، اور پھر ساتھ یہ فرماتے تھے کہ اس کو پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس کو اردو کے الفاظ کما حقہ، اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. اردو میں ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جو اس کی ٹرانسلیشن کر سکیں، اس بات کو آپ کو سمجھا سکیں. مجھے سمجھ اس دن آئی کہ عرب کیوں روتے تھے قرآن کو سن کے، کہ جو کیفیت ان پہ طاری ہوتی تھی وہ اس کے اسرار و رموز کو سمجھتے تھے، عربی کی حقیقت کو جانتے تھے، پھر ان کی وہ کیفیت بنتی تھی. اور جب سر نے پھر آیت لکھ کے پھر اس کے بارے میں ہمیں بتلایا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں خود نمائی کی بات نہیں، وہاں بیٹھ کے آنکھوں میں نمی اترنا شروع ہو جاتی تھی. اس لیے کہ سمجھ تب آتی تھی کہ یار اس کے اندر اللہ نے کہنا کیا چاہا. سورت اثر ہے، بارہا پڑھی اور بارہا شاید اس پہ بات بھی کی ہوگی، لیکن جس دن سر نے یہاں لکھا کہ یہاں تاکید کس طرح اللہ رب العالمین نے پیدا کی، پہلے انا کا لفظ لگایا، پھر تاکید کا لام تاکید لگایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے جب پھر بھی لوگوں کو یقین نہیں آیا تو پھر قسم اٹھائی زمانے کی، اور پھر اللہ نے قرآن نے بھی بیان کیا، پھر اللہ خود بیان کرنے والا، کتنی تاکیدیں ہو گئیں. اور پھر خسران کا لفظ، جو خسر کا لفظ ہے، سر نے کہا یہ نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے بہت بڑے خسارے کی بات ہو رہی ہے، کوئی چھوٹے موٹے خسارے کی بات نہیں، کہ بے شک اللہ نے لام تاکید بھی لگا دیا، انا بھی لگا دیا، اللہ نے قسم بھی اٹھا لی، قرآن میں بھی بیان کر دیا، اور بیان کرنے والا خالق کائنات 5 تاکیدیں لگا کے کہا انسان بڑے خسارے میں ہے. تب یہ بات جو اس دن کیفیت بنی اس سے پہلے کبھی نہیں بنی تھی. میرے بھائیوں، اگر زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہو تو میں یہ تاکید کر کے آپ کو جاؤں گا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ ایسے پڑھنے سے زندگیاں نہیں بدلیں گی جب تک آپ ایسے کورس نہیں کریں گے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جب تک گرامر کو نہیں سمجھیں گے آپ کے اوپر کبھی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی. اگر بدلنا چاہتے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو بھی اس کے لیے پیش کر دیں، اپنے بچوں کو بھی پیش کر دیں، پھر دیکھیں کہ قرآن زندگیوں میں کس طرح انقلاب لے کے آتا ہے. وما علینا الا البلاغ. دنیا نے دی کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اس دور کا خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن و حدیث کھلا رکھا. اب آپ کے سامنے بھائی محمد سعید صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ اپنے خیالات. میرا نام سعید احمد ہے، ایک ریٹائرڈ افسر ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی صحبت ملی. آپ یقین مانیں کہ بیسکلی میں ٹیکنیکل سائڈ سے ہوں، تو میں اگر ان کو ٹیکنیکل طریقے سے ایویلویٹ کروں تو کچھ چیزیں جو مجھے سامنے آئی ہیں نا، ماشاءاللہ دیکھیں کہ پڑھانا ایک واقعی فن ہے. میں نے کافی گلف کنٹری سے بھی پڑھا ہے، یورپ سے بھی پڑھا ہے، 4 سال ٹریننگ کوآرڈینیٹر رہا ہوں امریکن کے ساتھ. ماشاءاللہ جب آپ پڑھاتے ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کیا پڑھایا ہے،
امپورٹنس اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو آپ نے پڑھایا ہے، جن کو پڑھایا ہے وہ ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں. میں تو یہاں پہ پتہ نہیں کیا پڑھا کے چلا جاؤں اپنے لیول کے حساب سے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ماشاءاللہ یہ ہمارا بہت ہی ہونہار بچہ ہے، یہ ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے. تو یہ ان کی کوالٹیز میں سب سے بڑی کوالٹی تھی کہ ایسے ہمارے اندر وہ چیز انڈیل دیتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. مطلب کہ دیکھیں نا کہ ہم پہلے بھی کوشش کرتے رہے یہاں پہ، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے، اس کے بعد کتاب بند کی اور نکل گئی. وہ ادھر پڑھا اور ادھر ہی چھوڑ دیا. ماشاءاللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوالٹی جو ہے نا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اتنی یہاں پہ چیز ریپیٹیشن کی ہے، اس کو دہرایا، اتنا ایسے دہرایا ہے نا. آپ نے ویڈیو اگر دیکھیں گے نا تو بار 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 کے سب سے انڈیل ہی اندر کہ گھر جا کے اگر نہیں بھی پڑھتے نا تو وہ اتنا کافی ہو جاتا تھا. ماشاءاللہ اتنا ایکسپیرینس ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں. تو اس کے بعد دوسری چیز ہے نصاب. جو ہمارا نصاب تھا الحمدللہ قرآن پاک اور حدیث. قرآن پاک پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے نا، کتاب لکھتے ہیں یا کوئی چیز ایسی بہت اچھی کی جاتی ہے تو اس کی پروف ویٹنگ ہوتی ہے. پروف ویٹنگ مطلب اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ باقی جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ غلط ہے. اس کے لیے کوئی بڑے بڑے وہ ان سے بھی اوپر لیول کے بندے ہوتے ہیں، وہ اس کو چیک کرتے ہیں. تو جب بھی ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے تو پھر سر نے الحمدللہ پھر بتایا ہے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے. یہ دیکھیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، وہی کہہ رہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے. ڈفرنٹ آیات کے حساب سے، صرف ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، مطلب جتنی ہو سکی ان کو بتایا کہ یہ دیکھو ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، یہ آیات ان کو ویریفائی کر رہی ہے کہ باقی ہم نے ٹھیک پڑھا ہے. یہ ہمارا وہ عبد الرحمان تو عبد الرحمان کیا نکلتا تھا ہمیشہ تو ہمارے سر اکثر رہتے تھے پوچھتے تھے عبد الرحمان کیا رزلٹ نکلا ہے. تو واقعی ہی جو پڑھاتے تھے ہم وہ اس کو ویریفائی کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو کمی رہتی ہے ہر جگہ پہ وہ ہے کردار سازی کی. میرے دوست پہلے اس نے بھی کہا ہے کہ دیکھیں ہم بہت کچھ بن جاتے ہیں، حاجی بن جاتے ہیں، الحاج بن جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یار ہمیں کاش اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ایک موقع آئے ہم لکھیں کہ بھیا اللہ تعالیٰ نے مجھے میں انسانیت ڈال دی ہے اور میں انسان ہوں. سب کچھ آ جاتا ہے لیکن اللہ معاف کرے ہم میں وہ چیزیں نہیں آتی جو ایک اچھے مسلمان میں ہونی چاہیے. تو گاہے بگاہے سر نے وہ چیزیں بھی ہمارے اندر بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو واقعی فرق پڑا ہے. اور الحمدللہ جو کچھ بھی پڑھا اس کے بعد کم سے کم یہ چیز ابھی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا ہو رہا ہے. مطلب ابھی دیکھیں اگر آپ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے نا، اگر میں سعودی میں 4 سال رہا ہوں تو وہاں پہ مجھے عربی نہیں آتی تھی. 4 سال بعد کیونکہ ہم رہتے تھے امریکن کے ساتھ تو وہ کبھی بولنا نہیں پڑی. تو جب تھوڑا سا وہ ووکیبلری بنی تو اس کے بعد جب بولنے کا ٹائم آیا تو واپس آ گئے. پہلے تو سمجھ نہیں آئی، جب عربی سمجھ آئی تو پھر سمجھنا شروع آ گئے باقی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. مطلب جب آپ کے اندر تھوڑی سی چیز کوئی پیدا ہو جاتی ہے نا وہ آپ کو ٹریگر کرتی ہے، وہ آپ کو موقع دیتی ہے غور و فکر کرنے کا. تو الحمدللہ ابھی اس لسان القرآن کورس کے بعد ہمیں ایک ٹریگر ملتی ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں بتاتی ہے. اور یقین مانے کہ لگتا تھا کہ چیز مشکل ہے، لگتا تھا کہ چیز مشکل ہے لیکن اب لگتا ہے کہ آسان ہے. سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ تھا کہ سر جب بھی اسٹارٹ کرتے تھے نا وہ یہی کہتے تھے آپ کر لیں گے، آپ کو آتا ہے، آپ کو آتا ہے، آپ کر لیں گے. مطلب یہ بندے کو کانفیڈنس، جب بندے میں کانفیڈنس آیا تھا نا تو وہ پھر کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے. جب پہلے اس کو ہائے پتہ نہیں کیا ہونا ہے تو وہ پتہ واقعی ہی دم ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ یقین مانیں ماشاءاللہ میں نے ان کو جب دیکھا ہے نا تو واقعی ان میں ویسی کوالٹیز ہیں کہ ایک نارمل جو پروفیشنل، حالانکہ بہت کورسز ہوتے ہیں ٹیچنگ کے، بہت کورسز ہوتے ہیں لیکن ان کے بغیر بھی ماشاءاللہ. تو میں شکر گزار ہوں ہمارے سر کا، انہوں نے مجھے
رات کو بندہ اپوائنٹ کر کے صبح اٹھانا 3 بجے کہ آپ نے آنا ہے. پھر میں اس ادارے کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں, 2 کورس کر چکا ہوں صبح کے, تیسرا کورس یہ تھا. تو اس ادارے کا میں شکر گزار ہوں, جتنے یہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں ان کا شکر گزار ہوں, ان محترمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے زندگی میری الحمدللہ بہت تبدیل کر دی ہے. جزاک اللہ خیر. طبیعت ناساز تھی میری, کیونکہ میں نے نام لکھوا دیا تھا. میرے گلے کی آواز سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ گلا خراب ہے میرا, لیکن ایز اے مسلم ہم کہتے ہیں کہ وعدہ کرو تو پورا کرو. تو اس کے باوجود میں حاضر ہوا ہوں استاد محترم کی خدمت میں. کچھ تعریف تو میں نہیں کر سکتا, تو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, باقی آپ خود سمجھدار. ایک آدمی تھا, اس کے 2 بیٹے تھے. ایک جو بڑا بیٹا تھا اس کا رشتہ ہوا. ویسے تو میں بھی جہیز کے خلاف ہوں, آپ بھی ہوں گے, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں یہ ہے لعنت جہیز کی. تو اس کی خواہش تھی کہ بڑے بیٹے کی شادی میں گاڑی جہیز میں ملے, لیکن موٹر سائیکل جہیز میں ملی. رزلٹ کیا نکلا؟ انہوں نے وہ جو بیگم صاحبہ موٹر سائیکل لے کے آئی تھی اس کے ساتھ جو رویہ تھا وہ چینج ہو گیا. اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا, محلے والوں کو پتہ چل گیا, رشتہ داروں کو پتہ چل گیا. اچھا, میرا اب آپ سے سوال ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کے جو چھوٹے بیٹے کی شادی ہونی ہے, کوئی گاڑی دے گا اس کو یا موٹر سائیکل بھی دے گا؟ کوئی اپنی بیٹی بھی دے گا اس کو؟ عامر سہیل صاحب, جناب قاری عثمان صاحب, امین صاحب اور باقی جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں, یہ ہمارے ہیرے ہیں. ان کی قدر کرو جتنی قدر کر سکتے ہو. یاد رکھنا یہ قدرت کا اصول ہے. اگر آپ کے پاس جو چیز ہے اگر آپ اس کی قدر کرتے ہو تو اللہ آپ کو وہ بھی دے دے گا جو آپ کے پاس نہیں ہے, اور اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے جو آپ کے پاس ہے تو اللہ وہ بھی چھین لے گا جو آپ کے پاس ہے. تو یہ گوہر نایاب ہے. یہ انہوں نے, مجھے پتا ہے عثمان صاحب نے کیسے یہ جو کورس کروایا ہے, بارش میں تیز دھوپ میں مسجد کے سامنے میں نے خود کھڑے ہوئے دیکھا ہے. امین صاحب کو, ان کی ایج دیکھیں, ان کی عمر دیکھیں, ان کا جذبہ دیکھیں. میں نے عائشہ مسجد کے سامنے ان کو بروشر لیے کھڑے ہوئے دیکھا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے کورسز, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہمیں بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ ہوتا. میں سیکنڈ کروں گا مصطفیٰ بھائی کی بات کو, ٹھیک ہے. اب عامر صاحب, مجھے نہیں پتا جامعہ ازہر میں کیسے پڑھایا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا مکہ یونیورسٹی میں کیسے پڑھایا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا مدینہ یونیورسٹی میں. ہمارے لیے سب کچھ یہ ہے. مجھے تو علی بہ نہیں آتا تھا عربی کا, سکھانے والے یہ ہیں, سکھانے والے یہ ہیں. میں نے انگلش بڑی پڑھی ہے. میں الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں, تو دنیاوی علم بڑا ہے میرے پاس, انگلش بھی بڑی آتی ہے, فرفر آتی ہے. لیکن میں نے سوچا یار سلیم, وہ زبان بھی سیکھ لو جس میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے سکو. کیا ہم نے سوچا ہے؟ کل سب نے جانا ہے قبر میں, تیاری کی اس کی. ہم کہہ تو دیتے ہیں. ایک جگہ جنازہ ہو رہا تھا تو وہ بات کرنے لگے کہ جی, ایک بزرگ کہنے لگے ایک لڑکے کو کہ اگر یہ بندہ دوبارہ دنیا میں آ جائے تو کیا کرے گا؟ کہتے جی ہر وقت نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, حج کرے گا, زکوٰۃ دے گا, صدقہ دے گا. صدقہ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. کہتے بے تحاشا صدقہ دے گا. کہتے وہ تو نہیں آ سکتا, وہی کام آپ کر لو, آپ تو کر سکتے ہو نا. تو ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے, ٹھیک ہے. یہ جو گوہر نایاب ہے, میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, امین صاحب, عامر سہیل صاحب, جناب قاری صاحب اور جناب عبد المالک صاحب بہت محنت کرتے ہیں یہ ہمیں پڑھانے کے لیے. میں صبح کی کلاس بھی اٹینڈ کرتا ہوں, شام کی کلاس بھی اٹینڈ کرتا ہوں. اب الحمدللہ اتنی حلاوت پیدا ہو گئی ہے, جب میں نماز پڑھتا ہوں, جب میں قرآن پڑھتا ہوں, وہ جو عربی ہے وہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. پہلے ہم وہ جو کہتے تھے نا سمون بکمون, وہ حال تھا ہمارا. تو کریڈٹ جاتا ہے عامر صاحب کو. ہمارے ہاں ایک ویسا ہی کنسیپٹ ہے
کہ جس نے جی درس نظامی کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. لٹرلی آج تک میں نے بھی بڑے بڑے کورسز کیے ہوئے ہیں. کوالالمپور بھی میں نے کورس کیا ہوا ہے، تاشکند تک میں گیا ہوا ہوں، دبئی بھی گیا ہوں. جتنی سلیس، جتنی آسان لینگویج میں حیران ہوں. لفظوں کو لفظوں سے جوڑ کے میں دیکھتا تھا پوری آیت بنا دیتے تھے. وہ 3 میں نے پتہ نہیں ہزاروں دفعہ پڑھا ہوگا. زیتون کی قسم انہوں نے سکھایا مجھے، انجیر کی قسم انہوں نے سکھایا مجھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے استاد محترم ہیں، جو آپ کو سکھاتے ہیں، وہ عام انسان نہیں ہوتے. ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کی قدر کریں آپ. یہ گوہر نایاب ہیں. اپنے جو جذبات ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کے دلوں تک پہنچے یا نہیں پہنچے، ٹھیک ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے حق ادا کرنے کی، حاضری لگوانے کی، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کل کو مجھے موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو ان بندوں کی سفارش میں کروں گا، اور اگر آپ کو موقع ملے تو اس نعت عزیز کی سفارش آپ ضرور کر دینا. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام عبد الرحمن ہے، میں ایک بزنس مین ہوں. ٹین ایج لائف سے میرا شوق تھا کہ میں قرآن کی زبان سیکھوں، یعنی کہ عربی. تو میرے ایک قریبی دوست نے مجھے لسان القرآن کورس کے بارے میں بتایا، تو میں نے یہ کورس جوائن کیا. میرے دل میں جو خواہش تھی عربی سیکھنے کی، میں نے اس سے پڑھ کے یہاں پہ عربی سیکھی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اتنی ہدایت کی باتیں سکھائیں. میں اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ٹیچرس کا، اسپیشلی سر عامر سہیل صاحب کا، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں عربی گرامر سکھائی، اور ایسی عربی سکھائی کہ میں اب اس قابل ہوں کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں اللہ کا کلام، اور میں اللہ کے سامنے کیا کہہ رہا ہوں، کہاں اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں، کہاں اس کی بڑائی بیان کر رہا ہوں، کہاں ہم اس سے سیدھے راستے کی مدد طلب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے کورس سیکھنے اور سکھانے کی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اس چیز میں. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جو میں نے اس کلاس میں اپنے گولڈن مومنٹس گزارے ہیں، میں ہمیشہ انہیں یاد رکھوں گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے ٹیچرز کی دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیوں میں انہیں 150 کامیابی عطا فرما، اور انہیں آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرما، آمین. اور آخر میں ایک بات اور بھی، کہ سر عامر سہیل صاحب نے ہمیں صرف عربی نہیں سکھائی، سر عامر سہیل صاحب نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی سکھائیں، اور ہمیں سکھایا کہ کیسے ایک مسلمان زندگی جیے گا. ہمیں زندگی مسلمان کے مطابق جینے کا ڈھنگ سکھایا. ہمیں صرف قرآن کی زبان ہی نہیں سکھائی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی سکھائے، اور ہمارے دل میں ایسی چنگاڑی پیدا کر دی دین سیکھنے کی کہ انشاءاللہ اب قرآن سیکھیں گے بھی اور قرآن سکھانے والے بھی بن کے دکھائیں گے. اور اللہ ہماری مدد کرے. اور میرا یہی ہے پیغام عام عوام الناس کو کہ اس طرح کے کورسز جو ہیں انہیں کبھی بھی چھوڑا نہ جائے، اس طرح کے کورسز کو جوائن کیا جائے، اور اپنا مقصد ڈھونڈیں جو مسلمان کا مقصد ہے کہ اللہ کی حکومت جو ہے نا اس روئے زمین پر ہم نے قائم کرنی ہے، اپنی ذات پہ بھی اور اپنے اہل و عیال میں بھی اور ارد گرد بھی. آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی میں اپنے موبائل پر یوٹیوب پہ یہ عامر سہیل صاحب کا بیان یہ اپنے فرمان کی وجہ سے سن رہا تھا. تو جب ادھر ان کی کلاس کا آغاز ہونے والا تھا انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کراؤں گا اپنے استاد سے. میں نے کہا ٹھیک ہے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. جب ملاقات کے لیے آئے تو کلاس اٹینڈ کی اور الحمدللہ اتنا لطف اندوز ہوئے کہ پھر جانے کا موقع ہی نہیں ملا جب تک کلاس مکمل نہیں ہوئی. الحمدللہ عربی سکھانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے متعلق علم دینے کے وجہ سے ادھر سے جانے کو دل نہیں چاہا. اور آئندہ بھی انشاءاللہ بفضل خدا جب کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ دوبارہ کلاس بھی اٹینڈ کریں گے. اور ان کے حق میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ ان کا چلتا رہے اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے مسلم، اسی لیے نمازی،
میں اپنے استاد محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دے کر ہمیں عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کو عامر سہیل صاحب کو تندرستی صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس چراغ کے ساتھ پوری دنیا کے چراغوں کو روشن فرمائے۔ اللہ پاک ان کے رزق میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بیسیکل میں CNG رکشوں کا مکینک ہوں ملے چوک میں۔ میری اسکول کی کوئی تعلیم بھی نہیں ہے، کسی یونیورسٹی کا بھی فارغ نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود مالک کی توفیق سے صبح کو بھی قرآن سیکھا، رات کو بھی استاد محترم سے عامر سہیل صاحب سے عربی سیکھی۔ جتنی سائن بورڈ پہ استاد جی نے لکھی الحمدللہ مجھے ساری عربی آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ مجھے اردو بھی آ گئی۔ میرا پیغام ان بھائیوں کے لیے ہے جو میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ کام ان کا تھا، لیکن ہم نے اس میں حصہ ڈال کر ان کے ذوق کو بڑھانا چاہا کہ آج کاش وہ بھی یہ علم سیکھنے کے لیے آتے، لسان القرآن میں آتے، عربی سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے۔ جو کچھ سیکھا ہے وہ سکھاتے چلے جاؤ، دیے سے دیا جلاتے چلے جاؤ، لیکن وہ آ نہ سکے۔ جو آئے ہیں اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جو نہیں آئے اللہ تعالیٰ ان کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استار کو تندرستی صحت کے ساتھ نوازے، اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صبح ادھر تجوید القرآن کا کورس کر رہا تھا، ادھر سے مجھے پتہ چلا کہ ایک گرامر کا کورس ہو رہا ہے لسان القرآن کے نام سے، تو میں نے وہ جوائن کرنا شروع کیا۔ اس کی اہمیت جو ہے وہ اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ میں نے اب اپنی زندگی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک میرا زندگی کا حصہ لسان القرآن کرنے سے پہلے کا ہے، اور ایک حصہ میری زندگی کا لسان القرآن کرنے کے بعد کا ہے۔ زندگی کے تپیڑے کھانے کے بعد جو ہے اب احساس ہوا ہے کہ کس طرح جو لوگ قرآن پاک سنتے تھے تو ان کے آنسو کیسے ٹپکتے تھے، خشیت الہی کیا ہوتی ہے وہ کیسے جاری ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے جو آفاقی پیغامات ہیں قرآن کے ذریعے ہمیں تک پہنچے ہیں ان کو کیسے سمجھا جائے۔ تو اب جب ہم نے یہ کورس کیا ہے، کورس گرامر کرنے کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہمیں سمجھایا احادیث کا، قرآن پاک کے پیغامات کا، اور ہم خود جب ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو پھر مجھے وہی فیلنگز الحمدللہ آنی شروع ہو گئی ہیں، وہی خشیت الہی، وہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سختی سے ہم کو پیغام کیا دے رہا ہے، اور کہاں جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ اب اس کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کورس کا یہ فائدہ ہوا اپنے بچوں کو لے کے آیا ہوں کہ جو 40 سال ہم نے ضائع کیے دوسرے علوم کو سیکھتے سکھانے میں، لیکن جو حقیقی علم تھا اس سے دور ہوتے گئے، تو اس کمی کو ہمارے بچوں میں وہ آگے نہ ٹرانسفر ہو، ان کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ میرا 10 سال کا بچہ آ رہا ہے، وہ الحمدللہ گردانے کر رہا ہے، ان وہ گردانے جس میں جو ہے ہم بچپن میں PTV پہ سنتے تھے، 3-4 دن وہ سنتے تھے اور اسی گرداب میں پھنس کے چھوڑ دیتے تھے، اور ساری زندگی گزر گئی، ہم قرآن کے ساتھ جڑ نہیں سکے۔ اور الحمدللہ میرا بچہ جو ہے وہ جناب عامر سہیل صاحب کا جو طریقہ ہے پڑھانے کا، وہ میرا 10 سال کا بچہ وہ گردانے ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے۔ میری زندگی کا بہت سارا جو مسئلہ تھا یہ والا، یہ ڈاکٹر عامر صاحب نے جو ہے وہ حل کر دیا ہے۔ انہوں نے جو ہمیں حسن معاشرت کے بارے میں ساتھ ساتھ سکھایا، جو انہوں نے حدیث کا بیک گراؤنڈ سکھایا، جو نزول قرآن کی آیات ہمیں سکھائی اور اس کا بیک گراؤنڈ کا ہمیں پتہ چلا، تو الحمدللہ اب میرے گھر میں میری بچیوں کو جا کے یہ پڑھا رہا ہوتا ہے چھوٹا بچہ، اور وہ بھی اس کی لسان القرآن کا کورس جو ہے نا ادھر بیٹھی کر رہی ہیں۔ الحمدللہ مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہے، یہ میری زندگی پہ بہت بڑا احسان ہے یہ الحرمین قرآن انسٹیٹیوٹ کا، ڈاکٹر عامر صاحب کا، جناب قاری عثمان صاحب کا، کہ میں صبح ان سے تجوید القرآن بھی کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ادھر سے قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے کا عمل جاری ہے، اور شام کے ٹائم قرآن پاک سمجھنے کا عمل جاری ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے اور ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ تھینک یو۔ ہمارے بزرگ عالم دین دنیا سے چلے گئے، شیخ الحدیث مولانا قدرت اللہ فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عظیم انسان تھے۔ انہوں نے ایک جگہ پہ مسند لگائی، اور یہ ہمارے بڑے بھائی چودھری عبدالصمد صاحب موجود ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ میں ان پڑھ ہوں، لیکن ان کی مجلس میں 10 منٹ آپ بیٹھ جائیں
آپ کو 20 آیات یہ قرآن مجید کی ترجمے سے سنا دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل علم کی مجلس، اہل علم کا قرب، اہل علم جہاں ڈیرہ لگا کے بیٹھے ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں، اور محبوب کا یہ فرمان بھی ہے 24 گھنٹے میں سے کوئی 1 گھنٹہ، 1 گھڑی، 1 ساتھ، 1 لمحہ آپ اہل علم کے پاس جڑیں، اور یقیناً اس کے اثرات آپ کی طبیعت پر، ذہنوں پر، ماحول پر، سوچوں پر، آپ کے گھروں پر، آپ کے کاروبار پر اس کے یقیناً روحانی اثرات نکلتے ہیں۔ آپ تیار ہیں نا اس بات کے لیے؟ جزاک اللہ۔ اب آپ کے سامنے محترم شہریار صاحب، شہریار علی۔ میرا نام شہریار علی ہے اور میں FSC پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے شروع سے ہی قرآن پاک پڑھنے اور قرآن پاک کی زبان سیکھنے کا شوق رہا ہے۔ میں نے اپنے طور پر عربی زبان سیکھنے کی کوشش کی اور اسی سلسلے میں YouTube سے ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی۔ انہی ویڈیوز میں لسان القرآن کی کچھ ویڈیوز بھی شامل تھیں، تو کسی وجہ سے وہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ اسی اثناء میں معلوم ہوا کہ اس انسٹیٹیوٹ میں لسان القرآن کا کورس شروع ہو رہا ہے، تو میں نے اسے غنیمت سمجھا اور یہ کورس جوائن کر لیا۔ الحمدللہ جو چیز میں سمجھتا تھا کہ سیکھنے میں مجھے سالوں لگ جائیں گے اور مدارس کے اندر مجھے بہت سالوں کی پڑھائی کرنا پڑے گی، وہ اس چھوٹے سے مختصر سے کورس کے اندر اتنی آسانی سے میں سیکھ جاؤں گا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ جی، سب سے اچھی بات جو مجھے اس کورس کی لگی، جو ہمارے شیخ ہر لیکچر کے اندر جو انہوں نے احادیث بیان کی اور جو نصیحتیں ہمیں کی، انہوں نے ہمارے علم میں تو اضافہ کیا ہی بلکہ ہمارے کردار سازی میں بھی بہت مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ایز اے پاکستانی اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ گڈ نیوز ہے کہ یہ کورس بالکل فری ہے، تو فری ہونے کے ناطے ہی کم از کم یہ کورس جوائن کر لینا چاہیے۔ اگر آپ بچے ہیں، بوڑھے ہیں یا پھر جوان ہیں، ان سب کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن پاک سے محبت کے ناطے یہ کورس لازمی جوائن کریں۔ اور الحمدللہ اب جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں اور تلاوت سنتا ہوں، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کا اثر میرے دل پر، میرے دماغ پر ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسٹیٹیوٹ کو، لسان القرآن فاؤنڈیشن کو مزید ترقی عطا فرمائے، انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور شامل کر سکیں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم اور اپنا احسان فرمایا کہ اپنے قرآن پاک کی زبان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں محترم عثمان صاحب کا، محترم امین صاحب کا اور عامر سہیل صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے نہایت اچھے انداز میں اور بڑے ہی پراثر انداز میں ہم تک اس زبان کو پہنچایا، اور اس کے مطالب اور معانی کو بہت ہی اسموتھلی ہم تک جو ہے وہ پہنچا دیا۔ تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عامر صاحب کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، عامر صاحب کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک کی آیات کو بہت مختصر عرصے میں جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور ان کے اخلاص میں برکتیں نصیب فرمائے، اور تمام انتظامیہ کے لیے دعا ہو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکتیں نصیب فرمائے اور ان کا مزید آسانیاں ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سب سے پہلے میں عامر سہیل صاحب کا اور اس انتظامیہ کا جنہوں نے سب پروگرام کو ارینج کیا شکر گزار ہوں۔ اصل میں جو بات کہی گئی ہے کہ آ کے ریویوز دینے ہیں کہ کورس سے آپ نے کیا سیکھا، اور تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے، یہ کورس کوئی عام کورس نہیں ہے، تو سب سے پہلے کیونکہ وقت مختصر ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں، آپ حیران ہو گئے، یہ میرا چوتھا کورس ہے جو میں اٹینڈ کر رہا ہوں عامر سہیل صاحب کا۔ لیکن میرے جو پہلے 3 کورس ہیں وہ میں شروع کرتا تھا لیکن بیچ میں آؤٹ ہو جاتے تھے۔ ایک جب لاسٹ کورس میں نے عامر سہیل صاحب کا کیا، رمضان سے پہلے ہر مرتبہ یہ 40 دن کا نا
کورس کرواتے ہیں تاکہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے لوگوں نے تراویح سننی ہے ان تک قرآن فہمی ہو سکے, وہ سمجھ سکے قرآن کو. یہ بھی ریسنٹلی 2022 کی تقریباً بات ہے, میں نے گھر میں بات کی کہ میں نے کورس اٹینڈ کرنے کے لیے جانا ہے. میں نے جانا سٹارٹ بھی کر دیا. تقریباً 5 سے 6 دن گزرے, کیونکہ 5 دن بعد ہفتہ اتوار کی ان کی مستقل چھٹی ہوتی ہے, تب بھی چھٹی تھی. 5 دن گزارنے کے بعد جب گھر آیا تو گھر میں گھر والوں نے منع کر دیا کہ تم نے کورس لینے کے لیے نہیں جانا. میں اپنے ویوز کو بتانا چاہوں گا کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ یا اللہ, اگر دل میں خواہش پیدا ہوئی یا قرآن کو سیکھنے کی, اب موقع ہی نہیں مل رہا. میں نے عامر سہیل صاحب کو ایک لمبی لسٹ سے میسج کیا, کرتا رہا سر میری یہ دعا کریں, بڑے لمبے میسج کیے, شاید ان کو یاد ہو. انہوں نے صرف آگے جواب دیا جزاکم اللہ خیرا, کیونکہ مصروف ہو گئے نا, تو انہوں نے کہا جزاکم اللہ خیرا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. تو میرے دل میں خواہش تھی کہ یہ میں نے کورس لازمی اٹینڈ کرنا ہے. اس کی متصل بات یعنی کہ 2024 میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور مجھے موقع ملا. عبداللہ مکی بھائی بیٹھے, انہوں نے مجھے, میں حالانکہ درس نظامی کا طالب علم ہوں لیکن پھر بھی اس کی خواہش تھی کہ یہ کورس لازمی کرنا ہے, چاہے ادھر سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. تو عبداللہ مکی بھائی نے بتایا کہ کورس تو جاری ہے, تو میں پھر کورس لینے کے لیے ادھر آیا. ایک بات بہت اہم جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, یقین کیجئے کہ اگر آپ حدیث کو پڑھ رہے ہیں, قرآن کو پڑھ رہے ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہوتا ہے لیکن ویسے سمجھ نہیں لگ پاتی. لیکن یہ ایک مدرس ہوتا ہے جو صرف بیان کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں, لیکن ایک مدرس کے ساتھ مربی بھی ہوتا ہے جو آپ کی تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے. اور یہ کوالٹیز استاد محترم عامر سہیل صاحب کے اندر بہت کوٹ کے اللہ نے بھری ہے کہ مدرس تو یہ ہیں ہی ہیں, مدرس تو یہ ہیں ہی ہیں, لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مربی جو ہے وہ بنا کے ہمارے لیے ادھر پیش کیا ہے. تو میں اپنے ویورز کہوں گا کہ آپ لازمی اس کورس کو جوائن کریں. انہوں نے تو اپنا ہم تک کورس کو پہنچا کے حق ادا کر دیا ہے. اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم, جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, کہ ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچا دو. انہوں نے تو اپنے علم میں مہارت حاصل کر کے قرآن کو سمجھنے کا, فہم حاصل کرنے کا طریقہ ہم تک پہنچا دیا. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح اس کام کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو آخر میں میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمل میں برکت دے, اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقیوں سے نوازے, اور اللہ ہم جیسے لوگوں کو ان کے ساتھ جڑ کے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کورس میں دعا کرتا تھا کہ نا مجھے عربی آ جائے, تو پھر ایسا ہوا کہ یہ مسجد تعمیر ہوئی, پھر اس میں اس کورس کا آغاز ہوا, پھر میں نے اس میں حصہ لیا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے آیا بھی ہے. اور بہت آسان طریقے سے عامر سہیل نے بتایا اس کو, اور بہت بتایا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم اپنے رب العزت کا شکریہ ادا کریں جس نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا, پھر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا, پھر مسلمانوں کے ملک میں پیدا کیا, اور ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی, اور ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس کا اول کلام کلمہ ہوا اور آخر کلام کلمہ ہوا, وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اول کلمہ نصیب کیا, ماں کی گود میں کلمہ نصیب کیا. اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہمارے دل و زبان گواہی دے رہے ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو پھر بھی کام بن گیا. تو الحمدللہ یہ قرآن فہمی کی لسان القرآن کی کلاس ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک, قرآن حکیم جو ہے, یہ لوح محفوظی کلام ہے جو روح الامین کے ذریعہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے ہم تک پہنچی ہے. ایسی مبارک کلام, اور ہماری یہ زندگی کا کوڈ آف لائف ہے. اب دیکھیں کوڈ کیا ہوتا ہے.
یہ ATM کے کوڈ میں ایک ہندسے کا بھی تھوڑا سا فرق ڈل جائے تو وہ ہمارے نفع میں نہیں آتا، اسے ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچتا۔ اب قرآن کریم جو ہے اس کو صحیح طور پر سمجھنا، اس کے زیر و زبر کو صحیح طور پر لینا تاکہ اس کا صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں آئے، کہاں تاکید ہے، کہاں منع کیا گیا ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہماری ذہن میں آئے تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو کامیاب کیسے ہوگا؟ جب کوڈ سے ہی لگے گا تو کامیاب ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ قرآن فہمی کا کورس، قرآن پاک کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے استاد محترم انہوں نے بڑے ہی پیارے انداز سے میتھمیٹیکلی بھی اور گرامیٹیکلی بھی ہر طرح سے ہمیں سمجھایا، اور ایسے جیسے 10 سال کا بچہ بھی بڑی اچھے انداز سے سمجھ سکتا ہے۔ تو اس پروگرام کو میری آپ بھائیوں سے یہ درخواست ہے، اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، کیونکہ یہ ہم کوڈ اپنا صحیح کوڈ نہیں استعمال کریں گے، کیسے زندگی کامیاب ہوگی؟ یہ زندگی نہیں بلکہ آخرت کی، جو ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی کی کامیابی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم قرآن پاک کو صحیح سمجھیں گے، صحیح طور پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ تو اسی لیے یہ تمام بھائیوں سے درخواست ہے، خواہ کسی بھی عمر کے ہوں، کیونکہ یہ عامر سہیل صاحب کے جو لیکچرز ہیں وہ ہر عمر کے انسان جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، خواہ میری عمر کے، بچپن کے، ادھیڑ عمر کے، کسی بھی عمر کے، سب سمجھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ اطہر سے ہمیں دیا ہے، تو اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہی میری درخواست ہے کہ اس کام کو جاری رہنا چاہیے، جو اس لیکچر میں، جو اس کی تعلیم دینے میں، تعلیم و تعلم میں استعمال ہو سکتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتیں ادھر لگائیں تاکہ یہ آخروی اور دنیا کی زندگی ہماری کامیاب ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلے تو میں استاد محترم سے معافی طلب کرتا ہوں جو شرارتیں کلاس میں نے بیٹھ کر کی۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں عبداللہ مکی بھائی کا، جو اپنے ساتھ مجھے بھی اس کلاس میں لے کر آئے، اور اپنے والد محترم کا جنہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا، اور ہر کلاس میں آنے کے لیے مجھے ٹائم سے پہلے پابند کیا کہ کلاس میں حاضر ہونا ہے، جلدی تیاری کرو۔ استاد محترم کہتے تھے کہ کوئی ایک بچہ بھی میری کلاس میں سے یہاں پر کھڑا ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بندے کے فوت ہونے کے بعد 3 عمل ایسے ہیں جو کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ او علم ينتفع بھی، ایسا علم پھیلا دے جس سے لوگ نفع حاصل کریں۔ اور اور شہید ملت علامہ احسان الہی کے الفاظ کو آپ کے سامنے دہراؤں تو وہ انہوں نے کہا تھا اپنے بھائی کو کہ لوگ ٹرکوں کے سامنے بھی تو آ کر مار ہی جاتے ہیں، کیوں نہ اس دین کو اگر موت بھی آئے تو اس دین کے لیے آئے۔ 29 جولائی 2024 کو شاید غالباً سوموار والے دن بیٹے نے مجھے عصر کی نماز کے وقت یہ کہا کہ پاپا مجھے گاڑی چاہیے۔ تو میں نے کہا بیٹا کیا کرنی گاڑی؟ کہتے کہ میں نے ایک کلاس جوائن کرنی ہے۔ اس دن بارش بہت ہوئی تھی، تو میں نے کہا یہ بچہ ایسے کرتا ہوں کہ اس کو کہتا ہوں میں خود چھوڑ دیا۔ میں بیٹے کو خود چھوڑنے آ گئی، یہ 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، جامعہ سلفیہ ماشاء اللہ پڑھتا ہوں۔ تو جب میں ادھر آیا تو نماز پڑھی تھی، میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا چلے دیکھیں تو صحیح نا کلاس کیا۔ تو جناب محترم محسن و مربی ہمارے استاد جنہوں نے یہ کلاس پڑھائی، انہوں نے ادھر بلیک بورڈ پہ لکھا لسان القرآن۔ تو چلے میں ان پڑھ سکی، لیکن اتنا تو مجھے پتا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو میں ادھر بیٹھ گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے دلچسپی ہوئی تو میں نے فارم فل کر کے دے دیا۔ خیر میں نے کلاس جوائن کر لی۔ سب سے پہلے استاد محترم نے
हरूफ हिजा पढ़ाए हमें, उनके बारे में बताया कि हरूफ हिजा किन्हें कहते हैं। यकीन करें, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, अगर 20 मिनट इन्होंने हरूफ हिजा पढ़ाए हैं ना, तो 25 मिनट उन्होंने अकीदा तौहीद पढ़ाया है। अगर 20 मिनट हरूफ हिजा पढ़ाए हैं तो 25 मिनट इन्होंने अकीदा तौहीद पढ़ाया है। हम सब इस बात के गवाह हैं। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह पाक ने इन्हें पैदा किया सिर्फ इसीलिए, ग्रामर का एक हुनर दिया, क्योंकि अल्लाह की ज़ात इंसान की मुखलसी देखती है कि इंसान मुखलिस कितना है अपने काम पर। तो मैंने जो जायज़ा लगाया वो ये है कि फ़र्ज़ करें ग्रामर के बहाने से ये इधर आए, लेकिन अंदर की बात समझा के चले गए, वो तो एक बहाना था। असल बात तो वो थी कि अकीदा तौहीद कैसे समझाना है। उसकी ऐसी तस्वीर कशी की। फ़र्ज़ करें एक बच्चा वो पढ़ता है, नर्सरी में पढ़ता है, उसकी टीचर उसको कहती है कि ऐसा करें बेटे, ये आपका होम वर्क है, आपने ऐसा करना है कि ये आम की तस्वीर है या कोई भी तस्वीर लगा लें, उसको कच्ची पेंसिल के साथ निशान लगा दिया जाता है। तस्वीर मैंने दे दी है, अब रंग इसमें आपने भरने हैं। इन्होंने अपना काम कर दिया। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में, अमल में, इल्म में बरकत अता फरमाए। इन जैसे हीरे शायद कहते हैं ना कि कोई दिया जला के भी ढूंढना चाहे तो नहीं मिल सकते। मैं रब को गवाह बना के कहता हूँ, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ने इनको भेजा, ये आए हमें कुछ सिखाने के लिए आए। जितने भी दोस्त अहबाब आए यहाँ पे माशाल्लाह सब ने अपने ख़यालात का अच्छा इजहार किया और सब ने ये दुआ भी की कि ऐसी महाफिल जो हो रही हैं ये होती रहनी चाहिए। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है उस पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए कि ये जो महाफिल हैं ये ऐसे ही नहीं मुनक्कद हो जाती। हर आदमी कहता तो ये है कि अरबी कोर्स हो, तजवीज़ का कोर्स हो, सब लोग आएँ, अच्छा माहौल मिले, ठंडक वाला माहौल मिले, यहाँ से कापियाँ और किताबें भी मिलें, उस्ताद भी अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए, हम सीखें भी। तो सिर्फ दुआओं की ज़रूरत के अलावा और बहुत सारे वामल में इसमें शामिल होते हैं। उनमें एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब जितनी देर ये तकरीबन 40 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हल्का सा एक एंटरटेन का प्रोग्राम होता था। वो मेरा एक एस्टिमेट है, वो तकरीबन 2500 से 3000 रुपये का होता था। अगर 40 लेक्चर लगाएं तो 1,20,000 रुपये बनता है। हर बंदा ये कहता है कि ये होना चाहिए, मैं भी इसमें शामिल हूँ कि होना चाहिए। लेकिन जो लोग इसको कर रहे हैं हम उनके साथ सपोर्टिव हैं कि नहीं हैं? क्या इस नेक काम में हमारा कोई पार्टिसिपेशन है, हमारा भी कोई हिस्सा है? अगर AC 2 AC 4 घंटे एक दिन में चलें, 40 दिन चलें, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त क्या हालात हैं। तो ये जो ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करना होता है, ये जो कर रहा होता है ना उसके लिए टेंशन बनी होती है। नेकी नो डाउट बहुत बड़ा अजर है, नेकी है, लेकिन अजर के साथ मामला हल नहीं होता। इसमें हम माशाल्लाह यहाँ पे कम से कम कोई 100-150 लोग होंगे। हम भी देखें कि इस एफर्ट है, ये जो प्रोग्राम है, इसमें हमारा कौन सा हिस्सा है? क्या हमने, एक होता है जिसमें माली तौर पे आप इन्वॉल्व हो ना, उसमें आपका हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे बच्चे अगर फ्री में कुरान मजीद कराई साहब से पढ़े ना तो वो छुट्टी भी कर लें तो कोई मसला नहीं होता। 8-10 दिन कहीं सैर को चले जाएँ तो चलो कोई नहीं, खैर है। जहाँ आप फीस दे के पढ़ेंगे ना वहाँ आपको टेंशन होगी कि सुबह 8 बजे बच्चे ने स्कूल जाना है। तो इसलिए ये प्रोग्राम, इसके पीछे क्या अवामल हैं, मैं भी ये दुआ गो हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें। लेकिन एक छोटी सी जो फीलिंग मैं आपको करवाना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के हवाले से कि इन प्रोग्राम में अपना माली तौर पे हिस्सा ज़रूर डालें ताकि ये प्रोग्राम करने वाला दोबारा इस पे गौर करे कि ये मैं प्रोग्राम करूँ।
یہ نہ ہو کہ اس پروگرام کے بعد وہ دوبارہ سوچنے پڑ جائے کہ یار میرا یہ 3-4.5 لاکھ روپیہ منتھلی لگ رہا ہے، یہ میں کہاں سے پیدا کروں یا کہاں سے لاؤں؟ تو اس لیے میں یہ تمام بھائیوں کو برابر کرانا چاہتا ہوں کہ ایسے جس طرح صبح تجویز کا پروگرام ہے، رات کو یہ پروگرام ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، کولر ٹھنڈا پانی ہے، ایفرٹز ہے، تو اس میں اس نیکی کے کام میں آپ بھی حصہ ڈال کے نیکی اور اجر ضرور حاصل کریں. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. دین سیکھنا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، دین کو سکھانا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، لیکن اس میں جیسے مالی جہاد ہوتا ہے، مالی فائدہ، اس میں بھی آپ کا بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا. نیتاً اگر آپ پیسے دے کے اس میں خرچ کریں گے نا، جس طرح کوئی آدمی پیسے، تو اس میں آپ کا اٹریکشن بڑھے گا، اس میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی. میں اینڈ میں یہ کہوں گا کہ اگر جس طرح ہم پیٹرول لگا کے یہاں پہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار ہمارا خرچہ ہو رہا ہے، تو یہ جو کام چل رہے ہیں اس پہ بھی بہت بڑا خرچہ ہے. میں اینڈ میں دعا گو ہوں کہ جنہوں نے یہ پروگرام کیا ہم ان کے ساتھ ہر طرح سپورٹیو ہیں، اور آپ بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی یہ ارادہ کریں کہ اگر یہ پروگرام ہو تو ہم ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے سپورٹیو ہیں. ٹھیک ہے جی، تو تاکہ یہ پروگرام چلتے رہیں. جزاکم اللہ خیر. محترم بھائیوں، میں آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی اور اپنے فاضل دوست اور لسان القرآن پہ عبور رکھنے والے اور اپنے مافی ضمیر کو آسان سے آسان ترین کر کے بیان کرنے والے میری مراد محترم المقام عزت مآب شیخ محترم حضرت عامر سہیل صاحب حفظہ اللہ کو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی بما لا یعلمون واجعل لی خیرا مما یظنون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں اور علماء کرام، لسان القرآن کورس کے 32 دن میں ہی بولتا رہا ہوں، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ مجھے شوق سے اور توجہ سے سنتے رہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آخری دن زیادہ سے زیادہ طلباء کو جو ہے بولنے کا موقع دیا جائے، اور الحمدللہ کافی لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملا. لیکن ابھی بھی میرے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں ایسے کہ خواہش تھی میری کہ وہ بھی کچھ بات کرتے، لیکن اب وقت اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب شاید لوگوں کے لیے جو ہے اسے برداشت کرنا مشکل ہو جائے. تو میں مختصر سی بات کروں گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے یہ طریقہ میں نے آپ کو قرآن سے جو میں نے سیکھا وہی آپ کو سکھایا. اور اس کے لیے جو ٹیکسٹ میں نے تلاوت کیا کہ جنتی جنت میں ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں پہنچایا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، نیک اعمال کیے تھے تو جنت تو ہمارا حق تھا، جنت تو ہم ڈیزرو کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ ہم آج جنت میں موجود ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. میں نے پہلے دن آپ کو یاد ہوگا یہی آیت مبارکہ قرآن مجید سے تلاوت کی تھی، اور آپ کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کی تھی کہ اس کورس کی اطلاع صرف آپ لوگوں تک نہیں پہنچی، بے شمار لوگ ہیں جن تک اس کورس کی اطلاع گئی اور انہوں نے اس کورس میں شمولیت کا ارادہ بھی کیا،
لیکن اس کورس میں شامل کون ہو سکے ہیں وہ صرف آپ لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ خاص لوگ ہیں. ایک صاحب کہیں دور سے آ گئے ہیں اس کورس میں شامل ہونے کے لیے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل اس مسجد کے ساتھ والا جو گھر ہے، دروازہ ہے، اس کے رہنے والے اس کورس میں شامل نہ ہو سکے ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق تھی. اس پہ میں چاہوں گا کہ میں بھی اور آپ بھی ایک مرتبہ پھر، جس طرح ہم نے پہلے دن پورے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا، ہم ایک مرتبہ پھر پورے شعور کے ساتھ اس کا شکر ادا کرے کہ اس کی توفیق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. تو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اس کے بعد اللہ کے رسول کا میں نے ایک فرمان آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس میں آپ سے ہم نے فرمایا ہے کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. وہ شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. ہم نے مہربانیوں پر لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. ہاں، لوگوں کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ شکریہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہمارا شکریہ ادا کیا جائے. قرآن مجید میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلا کے وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں کوئی شکریہ اور کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ایکسپیکٹ ہم نہیں کریں گے شکریہ. ہاں، ہمارا بال فرض بنتا ہے کہ ہم اچھے کام کرنے والوں کا شکریہ ضرور ادا کریں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا ہو ہی چکا ہے. اس کے بعد میں قاری عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ تک پہنچ کر مجھے اس کورس کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں امین صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. امین صاحب نہ ہوتے تو شاید، کیونکہ آپ تصور کر سکتے ہیں ہمارے ایک ساتھی نے جو بات کی کہ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے کورسز. وابڈا سٹی سے مجھے آنا تھا، اور وابڈا سٹی سے ظاہر بات ہے یہاں تک کم از کم 20 کلومیٹر سے اوپر کا سفر ہے، اور پھر شام کا وقت، رش کے اوقات، اور آنا بھی میں نے پھر کنوینس پہ تھا، اور کنوینس بھی آپ کو پتہ ہے وہ ہوا سے یا پانی سے چلنے والی نہیں ہے. اور سب سے بڑی ٹینشن یہ تھی کہ یہ جو روڈ ہے رش والی، آپ تصور کر سکتے ہیں، مطلب میں ایمانداری سے اگر آپ کو اپنی کیفیت بتاؤں نا، دل کی کیفیت کورس شروع ہونے سے پہلے، تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ یا اللہ کسی طرح یہ کورس نہ ہی ہو، کیونکہ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی ادھر سے یہاں تک رش کے اوقات میں ڈیلی آنے کی. لیکن یقین مانے جب آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی یہاں پر، تو مزید آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد میں مسلسل یہاں آتا رہا. اگرچہ ہمارا کورس 30 دن کا تھا، لیکن ہم نے 1 ہفتہ اور ایکسٹینڈ کیا، اور یہ صرف آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا قرآن کی زبان سیکھنے کا شوق تھا جو مجھے یہاں کھینچ کے لاتا رہا. مجھ سے کہا گیا تھا کہ اس کلاس کے بارے میں بتاؤں کہ اس کلاس کے ساتھ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا. تو میں ایمانداری سے اگر بات کروں، میں ایک کورس کروا کے آیا تھا اس کورس کے لیے قرآن اکیڈمی میں، اور وہ کورس ظاہر اسی طرح ریکارڈ ہوا تھا، اس کا آخری سیشن ریکارڈ ہوا تھا. اس میں نے اپنے کومنٹس میں یہ بات کی تھی کہ میرا بہترین کورس تھا. میری بیٹی نے جب وہ میرے کومنٹس دیکھے تو اس نے کہا کہ ابو آپ ہر کورس کو کہتے ہیں کہ میرا بہترین کورس تھا، یہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ واقعی ایسا نہیں ہے کہ میں صرف دل رکھنے کے لیے کہتا ہوں، یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نئے کورس میں جاتا ہوں، مجھے نئے لوگ ملتے ہیں اور ان کے ساتھ میرا نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو مجھے وہ والا کورس اپنے پچھلے تمام کورسز سے بہترین کورس لگتا ہے. تو ایسے ہی جذبات میرے اس کورس کے بارے میں بھی ہیں.
میں دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ میرے کورسز میں بہترین کورس تھا جو الحمدللہ میں نے اس مسجد میں کروایا. اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسجد میں کورس منعقد ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کی جو برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ حدیث کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. تو اللہ کی رحمت کا ڈھانپ لینا، سکینت کا طاری ہو جانا، اور اس سے ہم سب گزرے ہیں. سکینت ہمیں تو باقاعدہ نظر بھی آئی ہے اس کلاس میں ماشاءاللہ. فرشتوں کا گھیر لینا، ٹوٹلی ایمان بالغیب سے ہمارا ایمان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو ایسے ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا اپنے خصوصی فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرنا، تو یہ کسی بھی طرح سعادت سے کم بات نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو الحمدللہ جی میری بہترین کلاس تھی یہ. اس کلاس میں مجھے ہر طرح کے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ 90+ بھی اسٹوڈنٹ تھے، ایئرس جن کی ایج تھی، اور ایک بچہ بھی تھا. تو ہر طرح کے لوگ تھے. تو ایک کام ذرا مشکل تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے اس سے بھی گو تھرو کرا دیا. کچھ پرانے دوستوں سے ملاقات ہو گئی، ارشد صاحب سے ملاقات ہوئی، کل مجھے ملے وہ، اور کہنے لگے جی آپ کا نالائق اسٹوڈنٹ. میں نے کہا نہیں ایسا نہ کہیں، نالائق مت کہیں اپنے آپ کو، اب بہت نالائق اسٹوڈنٹ. پھر ماشاءاللہ اور بھی ساتھی جو پرانے تھے ان سے بھی ملاقات ہو گئی. خاص طور پہ میں کچھ لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کورس میں تعلق بنا، ان میں سر فہرست تو شبیر صاحب کا نام ہے. ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنا جو صرف اللہ کی وجہ سے بنا ہے. یہ محبت صرف اللہ کے کلام کی وجہ سے قائم ہوئی ہے. سعید صاحب کے ساتھ تعلق بنا ماشاءاللہ. پھر احمد متین صاحب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ اس کلاس میں بیٹھے، اور انہوں نے اگر کچھ لے لیا اس کلاس میں، تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. میں کہوں گا باقی باتیں بہت کر لی ہیں میں نے. میں 32 دن الحمدللہ یہ کورس ہمارا جاری رہا. میں نے بہت باتیں کی آپ سے. آج بس آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا. اور میں نے آپ کے سامنے ایک دعا بھی پڑھی ہے جو کہ مسنون دعا ہے، کہ آپ نے جو کچھ میرے بارے میں کہا اس کے حوالے سے میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس پہ میری پکڑ نہ فرمانا. میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے بارے میں یہ کہیں. یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا شکریہ ہے. اور میں اصل میں کیا ہوں یہ میرا رب جانتا ہے، آپ کو نہیں پتا. میرے ان باتوں پہ، گناہوں پہ یا اللہ پردہ ہی ڈالے رکھنا جو بھی ہے، اور مجھے اس سے بھی بہتر بنا دینا جو یہ سب میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں. تو بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو آپ بھی یاد رکھا کریں. اور وہ پہلی دعا جو ہم نے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر کے ساتھ اس کورس کو شروع کیا تھا، آج وہ تمم بالخیر والی کیفیت آپ سب کے سامنے ہے. میرا مقصد یہاں آنے کا جو تھا وہ بات کر کے بس ختم کر رہا ہوں، وہ ابھی پورا نہیں ہوا. آپ لوگوں کا مقصد تو پورا ہو گیا، میں نے سن لیا. لیکن میرا مقصد کیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب آپ میں سے کوئی یہاں پر کھڑا ہوگا اور یہ کام کرے گا. میں نے جب اپنی پہلی کلاس پڑھائی تھی، عبد المالک صاحب نے ذکر کیا خاص طور پہ خواجہ مشتاق صاحب کا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے. پہلی کلاس جب میں نے پڑھائی تھی تو کلاس کے اختتام پر جو بزرگ تھے کلاس کے، امین صاحب بھی اس کلاس میں شامل تھے،
تو انہوں نے مجھے ایک خصوصی دعا دی تھی. میں جس کے پاس جاتا وہ یہ دعا دیتے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے. دوسرے کے پاس گیا, شاہد صاحب بھی موجود ہیں, استقامت دے. تیسرے کے پاس گیا, انہوں نے کہا بھی استقامت دے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے لیے استقامت کی دعا مانگ رہے ہیں, حالانکہ مجھے اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت. یہ کچھ اور میرے لیے کیوں نہیں مانگ رہے؟ یہ 2006 کی بات ہے اور آج 2024 ہے. مجھے اب پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی دعا کتنی قیمتی تھی. یہ وہ دعا کا اثر ہے کہ اتنا عرصہ مسلسل یہ کام کرنا, کیونکہ اس سفر میں بہت سے لوگ شامل ہوئے تھے ہمارے ساتھ. وہ مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ میرے ساتھ چلنے کی شرط پر کچھ لوگ آ کے ملے تو مگر کوئی راستے میں بدل گیا تو کوئی راستہ ہی بدل گیا. تو ایک جذبہ تو ہوتا ہے, لیکن یہ جذبہ قائم رہے. بہت اچھے اچھے اسٹوڈنٹس آئے سامنے, کسی نے 1 کلاس پڑھا دی, کسی نے 2 پڑھا دی, کسی نے حد کی تو 3 کلاسز پڑھا دی, اور اس کے بعد پھر اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فضل اور بزرگوں کی دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. وہ استقامت کا نتیجہ تھا کہ آج بھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن بعد میں پشاور جا رہا ہوں کلاس پڑھانے کے لیے. تو خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ پشاور سے میں کیونکہ ان کی مجھے اردو بھی ٹھیک کروانی ہے اور پھر انہیں عربی سکھانی ہے, تو آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. بات پھر وہی رہ جائے گی کہ مجھے یہاں پر چاہیے آپ میں سے, اور اس کے لیے میں آج سٹارٹ لے کے جا رہا ہوں. جی میں آج اس کلاس میں سے 3 طلبہ ایسے ہیں جنہیں میں ایک انعام دے کے جا رہا ہوں جی اپنی طرف سے, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ چند سالوں میں وہ یہاں پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ میں کس کا نام لوں گا. ہمارے کلاس کا ہونہار ترین طالب علم. جب بھی مجھے کوئی رول جاننا ہوتا تھا کہ میں نے پہنچا دیا آپ تک, تو میں گواہی اسی بچے سے لیا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو بچہ, میں چاہوں گا کہ اب گفتگو بھی میری ختم ہو گئی ہے, تو میں ابھی اپنے اس اسٹوڈنٹ کو, بلکہ ان تینوں اسٹوڈنٹس کو جو ہے انعامات دوں. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا عبد المعیز کو کہ وہ آئیں اور اپنا انعام مجھ سے لیں. ان کے لیے خصوصی طور پہ میں, یہ بچہ قرآن بڑے شوق سے پڑھتا ہے, اس کا قرآن حفظ کرنے کا شوق ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح یہ کام کرے, تو اس کے لیے میں قرآن کا ہی تحفہ لے کے آیا ہوں. اس کے لیے قرآن پین ہے جی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو ڈاکٹر ظہیر صاحب کیا آئیں ڈاکٹر صاحب, یہ پلیز اس بچے کو آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے, قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے. ماشاءاللہ, اللہم مزید. دوسرے نمبر پہ میں ایک اور چھوٹے اسٹوڈنٹ کا نام لوں گا. ماشاءاللہ وہ بھی بہت تیز ہے. میں چاہوں گا کہ میں اسے اپنی کتاب گفٹ کروں, لسان القرآن. تو میں نام لے رہا ہوں جی عبداللہ کا. عبداللہ کے بارے میں ایک بتانا چاہتا ہوں بات. میں جب بھی بورڈ پہ توجہ دلاتا تھا کہ یار بورڈ پہ دیکھو, بورڈ پہ دیکھو, تو عبداللہ بورڈ پہ نہیں دیکھتا تھا. تو مجھے ہوتا تھا کہ بورڈ پہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے. تو پھر اس کے فادر ارشد صاحب نے مجھے بتایا کہ اسے رات کو نظر نہیں آتا. اس کے باوجود اس بچے نے گردانیں جس طرح سنائی ہیں, آپ سب اس بات کے گواہ ہیں. اس کے لیے خصوصی دعا کریں, اللہ تعالیٰ اسے صحت درستی دے اور اس کام کو آگے پہنچانے کی. اور تیسرے کتاب کا تحفہ میں اپنے ایک ایسے طالب علم کو دینا چاہوں گا جو ہماری کلاس کا ریگولر ترین طالب علم ہے, لیکن اس کا کام بہت ہی مشکل کام تھا. اب میں چاہوں گا کہ وہ اپنے اس مشکل کام سے نکلے اور میری کتاب کا مطالعہ کرے اور پھر مجھے سال کے اندر رسپونڈ کرے. تو نام لینا چاہوں گا میں اس
اپنے طالب علم کا، اور میں دعوت دوں گا شیخ حبیب الرحمان صاحب حبیب الرحمان صاحب کو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو انعام کے طور پہ دیں۔ اس طالب علم کا نام ہے، آپ سب حیران ہوں گے، لیکن کچھ لوگ، کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے لگتے ہیں تو دل کرتا ہے ان سے تعلقات بڑھانے کا، تو نام لے رہا ہوں جی میں اس طالب علم کا۔ اس طالب علم کا نام ہے اسعید۔ یہ آپ کو کیمرے کے پیچھے نظر آیا ہے، مسلسل ڈیلی آتا رہا ہے، محنت سے ریکارڈنگ کرتا رہا ہے، لیکن اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھے گا اور آگے لے کے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، عبدالمالک صاحب کا، عبدالرزاق صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی اور ہمیں اپنی بہترین گفتگو سے مستفید کیا۔ عثمان صاحب کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ میں اپنے مسجد کے جو خادم ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ وہ آپ کے لیے باہر کھڑے رہتے تھے، آپ کی موٹر سائیکلز ٹھیک کروانی، یہ کرنا، سب کچھ۔ اس کام میں جس نے ذرا سا بھی حصہ ڈالا ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ سدا خوش رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے، کیونکہ ہم فیصل آباد میں ہیں، اور فیصل آباد کے لوگ جو ہے وہ دوبارہ ملتے ہیں، کیونکہ اسی طرح ایک فیصل آبادی جب ایمرجنسی سے باہر نکلا تو ڈاکٹر نے اسے سرٹیفکیٹ دیا کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا پریشان تھا، اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ کہتا جی مسئلہ صرف یہ ہے کہ جس ٹرک سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے پیچھے لکھا تھا انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔